لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم، صبح بخیر اور جمعہ مبارک۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حسب روایت وہی ریکویسٹ کہ تمام احباب کی نہ تو کالز پک کی جا سکتی ہیں، نہ ہی میسیجز کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوتا ہوں۔ وڈ بی بیٹر کہ اگر تو آپ نے آلریڈی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہوا تو اب کر لیں۔ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز یہاں پہ اپڈیٹ کروں گا تو اس کا آٹومیٹیکلی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اب میں آنا چاہوں گا آج کے موضوع کی طرف۔ ایک اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن قبل میں نے اپنے اسی چینل پہ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب کا ایک انٹرویو اپلوڈ کیا تھا۔ یقیناً آپ نے وہ گفتگو سنی ہوگی جس میں انہوں نے واضح لفظوں میں کہا تھا ریگارڈنگ پرائیویٹ پرسنز اور پلس جو طریقہ کار ہے نیب کا، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص انٹل انلیس اس کے خلاف تمام ایویڈنسز پروفز نہ ہوں اور اس کے اگینسٹ ریفرنس فائل نہ ہو، اس وقت تک ایسے شخص کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پہلے جو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ جو آئی تھی اور اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں، اور پرائیویٹ پرسنز کے حوالے سے بھی تھا کہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے، جو پرائیویٹ پرسنز ہیں، ان کو نیب کی جورسڈکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے ہے۔ بعد میں دوبارہ پھر امینڈمنٹس ہوئیں اور وہ واپس نیب کی جورسڈکشن میں چلے گئے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان ان تمام چیزوں کی فیورز میں نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ ان پینڈنگ ہیں معاملات، اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کی نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں ریگارڈنگ نیب لاس۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ بزنس مین کمیونٹی آلریڈی تنگ ہے۔ ریسنٹلی اگر آپ نے میاں منشا صاحب کا انٹرویو سنا ہو، انہوں نے کہا گاہے بگاہے بزنس مین کمیونٹی اس حوالے سے گفتگو کرتی رہتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آنریبل جو ہائر کورٹس ہیں ان کی طرف سے آنے والے ریمارکس ہیں، اور بالخصوص اسی ریسنٹ پاسٹ کی اگر آپ چند کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے، اور وہ 2 سال تک نیب کی کسٹڈی میں رہے، جیل میں رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی ضمانت ہوئی، اور اس دوران نہ تو ریفرنس دائر ہو سکا اور نہ ہی ان کے خلاف نیب کوئی چیز ثابت کر سکی، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ جنگ اور جیو گروپ کے میر صاحب کے کیس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی آئی تھنک کہ کوئی 8 سے لے کے 10 ماہ جو ہے وہ جیل میں گزارے، اور ان کے اوپر کافی ایلیگیشنز تھے، لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، اینڈ فائنلی جو ہے وہ نیب کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ اسی طریقے کا اگر آپ دیکھیں صاف پانی کا جو ریفرنس تھا، جو کیس تھا میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور کچھ اور لوگ جو اس میں تھے، آئی تھنک کوئی اراؤنڈ 16 لوگ تھے، اس میں بھی ان کو باعزت بری کر دیا گیا چونکہ ثبوت نہیں مل سکے۔ اب جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلد خدا کرے کہ شاید کوئی ایسی گڈ نیوز آ سکتی ہے، اور ویری فرینکلی میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ اس وقت اومنی گروپ والے
پرائیویٹ پرسنز ہیں، ان کا کوئی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عوامی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، اس طریقے سے اور کافی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے خلاف ریفرنس بھی ابھی تک دائر نہیں ہو سکے۔ اور جو اس وقت جوڈیشری کا جو بیہیویئر سامنے آ رہا ہے کہ اگر کچھ ثبوت نہیں ہے، نہ ثبوت ہے نہ ریفرنس ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں سالہ سال سے یا کئی مہینوں سے کہہ لیں کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اگینسٹ ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہو سکے۔ ایسے لوگوں کے میکسیمم چانسز ہیں کہ ڈیفینیٹلی کورٹ ان کو کنسیڈر کرے گی، اور ایسے لوگ کہ جن کے اگینسٹ ریفرنس تو فائل ہو سکے لیکن نیب جو ہے ان کے اگینسٹ کچھ ثابت نہیں کر پائی، تو اس میں میکسیمم چانسز یہ ہوتے ہیں کہ میکسیمم چانسز کیا کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب ثابت کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر بیل جو ہے وہ ہائر کورٹس تو پھر نہیں سنتی ہیں، وہ تو پھر بیل گرانٹ کرتی ہیں۔ اور اب الحمدللہ چونکہ آلموسٹ تمام گروپس، یہ اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہوا کہ سارے ایک پیج پہ آ گئے۔ سب کی دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، اور سیف صاحب جلد از جلد ہمارے درمیان موجود ہوں۔ تو اس لیے اب اگر نیب ریفرنس دائر کرتی ہے تو جو احباب پوچھتے ہیں نا ثبوت کے حوالے سے، تو آئی بلیو کہ اب چونکہ سارے احباب ایک پیج پہ ہیں تو نمبر آف کمپلینٹس اگر نیب کے پاس نہیں ہے تو کیا ثابت کریں گے؟ انشاءاللہ اس گراؤنڈ پہ بھی سیف صاحب کی بیل ہو سکتی ہے۔ ریفرنس دائر نہیں کرتے ہیں تب بھی بیل ہو سکتی ہے کہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اتنے مہینوں سے۔ اور تیسری چیز جو شنید ہے کہ ممکن ہے کہ فردر کوئی امینڈمنٹ ہو پرائیویٹ پرسنز والی، تو اب بہت سارے راستے جو ہے وہ کھل رہے ہیں، آسانیاں نظر آ رہی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان لاکھوں مجبور، مظلوم، بے کس، بے سہارا جو اس وقت فیملیز ہیں جو اللہ کے بعد آج بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں، یہ ان کی شبانہ روز دعاؤں کا ثمر ہے۔ لہٰذا یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور امید کا دامن جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، جیسا گمان رکھیں گے انشاءاللہ ہو بہو ویسا ہوگا، اور رب تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کیا کرتا۔ تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ کوئی فردر اپڈیٹ ہوگی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔